السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے منافع اور سود میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس 4 عاملین پیدائش ہوتے ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ ان عاملین پیدائش کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اشیاء اور خدمات کی مقدار پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں ان کو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ زمین کو لگان، محنت کو اجرت، سرمایہ کو سود اور تنظیم کو منافع دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس منافع اور سود میں فرق ہے۔ منافع بیسیکلی کیا ہے؟ آپ کے پاس تنظیم کا معاوضہ ہے، جبکہ سود کیا ہے؟ آپ کا سرمایہ کا جو ہوتا ہے وہ معاوضہ ہوتا ہے۔ سود جو ہوتا ہے وہ معین ہوتا ہے، جبکہ منافع جو ہوتا ہے وہ معین نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر تنظیم کو، آرگنائزیشنز کو، آجر کو منافع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے سرمایہ اور تنظیم کے جو معاوضے ہیں سود اور منافع کے اندر جو ہے وہ فرق ہے۔ آجر جو ہوتا ہے ایک عاملین پیدائش کاروبار کی بنیاد رکھ کر پیداوار حاصل کرتا ہے، جبکہ سرمایہ دار نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف سرمایہ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اب آجر نے کیا کرنا ہے؟ تنظیم نے کیا کرنا ہے؟ ان عاملین پیدائش کو استعمال کرنا ہے اور اس کے بدلے میں ان کو معاوضے بھی ادا کرنے، اور ان معاوضوں کو ادا کرنے کے بعد کچھ بچ گیا تو پھر ہم اس کو منافع ہو جاتا ہے۔ اس کا منافع فکس نہیں ہوگا، جبکہ سرمایہ کا جو معاوضہ ہوگا اس تنظیم نے ہی اس کو ادا کرنا ہے، اور وہ فکس فارم میں ہوتا ہے، جو کہ سود کا نام ہے آپ کا۔ منافع کا جو تعین ہوتا ہے وہ پہلے سے نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ سرمایہ کا جو سود ہوتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے % جو ہوگا اس کا انٹرسٹ جو ہوگا وہ پے کیا جائے گا۔ اس کے بعد آجر دیگر عاملین زمین، محنت، سرمایہ کو معاوضے ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ اس کے پاس آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو زمین کو معاوضہ دیا، محنت کو معاوضہ دیا، سرمایہ کو معاوضہ دیا، ان سبھی کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ کیا کہلائے گا؟ منافع کہلائے گا۔ تو ان کے معاوضے فکس ہیں، جبکہ اس کا معاوضہ جو ہوتا ہے وہ فکس نہیں ہوتا۔ سم ٹائم تنظیم آجر کو اپنی جیب سے بھی جو ہوتا ہے وہ پیسے ڈالنے پڑ جاتے ہیں، اس کو پروفٹ ہونے کی بجائے سم ٹائم نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد منافع کا تعلق کسی خاص عرصہ وقت سے نہیں ہوتا، اس کا اندازہ کاروباری حالات کے پیش نظر سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ہمیشہ ہی منافع ہو، بعض کا نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن جو سرمایہ کو سود جو ادا کیا جاتا ہے وہ فکس فارم میں ہوتا ہے، آپ نے اسی کو دینا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ٹائم فریم جو ہوتا ہے فکس ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں اتنا پیمنٹ آپ نے جو ہے وہ اتنا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ پے کرنا ہوتا ہے آپ نے۔ منافع جو ہوتا ہے وہ خالص بھی ہوتا ہے اور خام بھی ہوتا ہے، جبکہ سود بھی جو ہوتا ہے وہ خالص بھی ہوتا ہے اور خام بھی ہوتا ہے۔ منافع جو ہوتا ہے وہ خالص بھی ہے اور خام بھی ہے، جبکہ منافع بھی جو ہوتا ہے وہ خالص اور خام ہے، سود بھی جو ہوتا ہے وہ خالص اور خام ہوتا ہے، یعنی کہ یہ پیور فارم میں بھی ہوتا ہے، بعض اس میں رعایتیں یا بعض پیمنٹس اور بھی جو ہوتی ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ خالص منافع محض وہ معاوضہ ہوتا ہے جو کہ آجر کو تنظیمی خدمات سر انجام دینے کے بدلے میں ادا کیا جاتا ہے، اور خالص سود بھی خالصاً جو سرمایہ کے بدلے میں جو ہوتا ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کو جو منافع ادا کیا جائے گا جو خالص ہوگا وہ صرف تنظیم کو جو منافع ادا کرنا ہے وہ اس کی تنظیمی صلاحیت کے بدلے میں ادا کرنا ہے، تو وہ خالص ہے۔ تو سرمایہ کو جو سود ادا کرنا ہے جو خالصاً اس کے سرمایہ کی وجہ سے اس کو ادائیگی کی جا رہی ہوگی وہ اس کا خالص سود کہلائے گا، جبکہ خام منافع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مزید جو ہوتے ہیں وہ سہولیات دے دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے خام سود کے اندر بھی جو ہوتا ہے مزید جو ہوتی ہے وہ انکریمنٹس لگ جاتی ہیں۔ چاہے خام ہو چاہے خالص ہو، اس کے اندر منافع کے اندر جو ہوگا وہ اس کے اندر جو طے شدہ نہیں ہوتا، جبکہ سرمایہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ آپ کا طے شدہ موجود ہوتا ہے۔
حالات میں اچانک اگر تبدیلی آ جائے تو آجر کو اتفاقیہ طور پر جو ہوتا ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن سرمایہ کا جو ہوگا وہ سود جو ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے۔ اتفاقیہ حالات کی وجہ سے کاروبار میں جو اتار چڑھاؤ ہوگا اس کی وجہ سے منافع میں اضافہ، کمی، پروفٹ بڑھ سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو سرمایہ کو جو سود ادا کرنا ہے وہ معین ہوتا ہے آپ کے پاس، وہ فکس فارم میں ہوگا آپ کو، چاہے حالات اپس ہوں ڈاؤنس ہوں، گرم بازاری آ جائے، سرد بازاری آ جائے، کاروباری حالات برے ہو جائیں اچھے ہو جائیں، یہ معین فارم ہی ہوگا آپ کے پاس۔ منافع معمولی یا پھر غیر معمولی بھی ہو سکتا ہے، جبکہ سود پہلے سے کیا ہوتا ہے؟ طے شدہ ہوتا ہے۔ منافع معمولی منافع بھی ہو سکتا ہے، غیر معمولی منافع بھی ہو سکتا ہے، جبکہ سود جو ہوتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، اس میں معمولی اور غیر معمولی والا جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ منافع غیر یقینی حالات کا سامنا کرنے سے حالات ہوتا ہے، انسرٹینٹی کی کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی کہ جو آجر ہوتا ہے وہ انسرٹن ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کاروباری حالات بڑھ بھی سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، گرم بازاری بھی آ سکتی ہے اور اس میں سرد بازاری بھی آ سکتے ہیں، تو منافع بڑھ بھی سکتے ہیں، منافع کم بھی ہو سکتے ہیں، تو اسی غیر یقینی حالت کی وجہ سے ہی اس کو منافع حاصل ہوتا ہے، جبکہ سرمایہ والے حالات جو ہوتے ہیں وہ طے شدہ ہوتے ہیں، سطح طے ہوتی ہے، کتنا آپ نے سرمایہ کے بدلے میں جو سود ہوتا ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سود جو ہوتا ہے وہ معین ہوتا ہے آپ کے پاس۔ منافع کے پیش نظر آجر کاروبار میں جدت اور تنوع پیدا ہوتا ہے، اس میں جدید ٹیکنالوجی انوالو کرے گا تاکہ اس کی پروڈکشن اچھی ہو، تاکہ اس کا پروفٹ جو ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اس کے اخراجات میں کمی ہو، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو اور بینیفٹس جو ہوں اس کے پروفٹس جو ہوں اس سے وہ بڑھ جائے۔ جبکہ سرمایہ کے بدلے میں جو سود ادا کیا جاتا ہے سرمایہ والے کو نہیں اس کی ضرورت ہوتی، اس نے تو صرف سرمایہ فراہم کرنا ہے اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ سود کمانا۔ اس کے بعد اسلام کے اندر جو ہے وہ منافع کمانا جو ہے وہ جائز ہے، جبکہ سود کمانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اسلام جو ہے منافع کی تو اجازت دیتا ہے لیکن سود کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا آپ کو۔ اب اس کے اندر منافع کی بھی جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ منافع بھی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، منافع کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اعتدال کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس، تو یہ ساری چیزیں جو ہوں گی وہ آپ کی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے منافع کے اندر کہ آپ نے مزدوروں کا جو ہوتا ہے وہ استحصال نہیں کرنا ہوتا، کہ مزدوروں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر۔ جبکہ اسلامی معاشرے کے تحت اسلام نے سود کو حرام قرار دیا گیا اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح احکامات جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے پاس، اور اسلامی معاشرے میں سود کے بغیر وہ تمام کام جاری رکھے جا سکتے جو کہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت سود کی بدولت جو ہوتے ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آجروں کی استعداد، منڈی میں مقابلے کے حالات، طریقہ پیدائش میں تبدیلی، پبلسٹی اور پروپیگنڈا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آجروں کے منافع میں جو ہوتا ہے وہ فرق پڑتی ہے، کہ ایک آجر جو اپنی پروڈکٹ کی بہت زیادہ مارکیٹنگ کر دیتے ہیں، پبلسٹی کر دیتے ہیں، جبکہ دوسرا آجر جو وہ پبلسٹی نہیں کرتا، اس کی وجہ سے دونوں کے منافعوں میں جو ہے وہ فرق آ سکتا ہے۔ لیکن دونوں ہی اگر ایک طرح کا سرمایہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں جو سود ادا کریں گے وہ دونوں ایک جیسا سود ادا کریں گے، لیکن آجر اپنی تنظیمی خدمات میں اضافہ یا کمی کر کے اپنی کوششوں کی وجہ سے اپنا منافع جو ہے وہ بڑھا بھی سکتا ہے اور اپنے منافع میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اپنی کمپنی کے اندر وہ جدت بھی لا سکتا ہے، ٹیکنالوجی کا جتنا زیادہ استعمال کرے گا تو اس کے بینیفٹس اور پروفٹس میں جو ہوگا وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ منافع اور سود کے اندر جو ہے وہ کیا فرق ہوتا ہے۔ بیسیکلی ہمارے پاس 4 عاملین پیدائش ہیں، زمین ہے، محنت ہے، سرمایہ ہے اور تنظیم ہے۔ یہ چاروں عاملین پیدائش آپس میں ملتے ہیں تو ہمیں اشیاء اور خدمات کی مقدار پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ اپنی خدمات جو ہوتی ہیں وہ مفت میں فراہم نہیں کرتے، اس کے بدلے میں ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ جب اس کے بدلے میں ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے تو معاوضہ کیا ہوگا؟ زمین کو لگان، محنت کو اجرت، سرمایہ کو سود اور تنظیم کو منافع دیا جاتا ہے۔ اب ان 2 عاملین پیدائش کو اگر ہم دیکھتے ہیں، سرمایہ اور تنظیم کو، تو اس میں جو تنظیم ہوتی ہے یہ تمام باقی جو تینوں عاملین پیدائش ہوتے ہیں ان کو معاوضے ادا کرتے ہیں۔ تو سرمایہ کو جو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے وہ سود ہوتا ہے اور تنظیم کو جو معاوضہ ہے وہ منافع ہے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے آپ کے پاس؟ تو منافع جو ہوتا ہے وہ خالص بھی ہے، خام بھی ہے، سود بھی اسی طرح سے خالص بھی ہے اور خام بھی ہے، اور اسلام کے اندر جو ہے وہ منافع جائز ہے، جبکہ اسلام کے اندر جو سود ہے وہ ناجائز ہے، یعنی کہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.